عزیزان گرامی وقار، ہم لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کے بعد عقیدے کے طور پر ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے جو الگ الگ حصے ہیں اس میں تقدیر بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کے تمام اتاری ہوئی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ پھر چھٹے نمبر پر آتا ہے تقدیر پر یقین رکھنا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے۔ اور آخری حصہ ہے ایمان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا، یعنی قیامت کے دن۔ تو یہ جو ایمان کے حصوں میں سے ایک تقدیر ہے، اس تقدیر کو بعض لوگ الگ مفہوم میں لیتے ہیں۔ اور پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، منع کیا گیا ہے تقدیر کی بحثوں میں پڑھنے سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہیں اس سلسلے میں کہ تقدیر کے معاملات میں بحث نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا صرف اتنا اعتقاد ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن تقدیر کا یہ معنی اگر کوئی مراد لے کر خاموش بیٹھ جائے وہ بھی تقدیر کا تقاضا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہونا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے، جیسے کہ ہمارا ایمان یہی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، ایک لوح محفوظ ہے، ایک تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں۔ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تم کیا کیا کرنے والے ہو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، سب کچھ اس میں محفوظ ہے۔ تو یہ لوح محفوظ جس میں سارے انسانوں کی تقدیریں محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا میں کسی جگہ گوشہ نشین ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر یہ کہو کہ جو کچھ بھی لکھا ہے وہ خود بخود ہوتا رہے گا۔ تقدیر کا تقاضا یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے تقدیر کو لکھ تو دیا ہے، لیکن انسان کو تدبیر کرنے کا حکم بھی عطا کیا ہے۔ اب اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے تقدیر کو سمجھ لیں آپ۔ ہم تقدیر کا انکار نہیں کریں گے۔ ما قدر یکون، جو کچھ بھی مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی چیز اسے ٹالے گی نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء اعظام نے تقدیر کی الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی نہیں ٹلے گی، ایک شبہ مبرم ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے، یعنی یہ تقدیر کی قسمیں لکھی گئی ہیں کہ مبرم وہ ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گی، نہ ہی نبیوں سے، کسی نبی کے کسی ولی کے ذریعے سے بھی اس تقدیر کو ٹالا نہیں جائے گا۔ مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹل، اور ایک ہے شبہ مبرم۔ اللہ نے تمہاری زندگی میں کچھ لکھ دیا ہے کہ اس کا ایسا ہو کر رہے گا، لیکن وہ تقدیر انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کاملین یا بعض خاصان الہی کے دعاؤں سے اللہ رب العزت اس کو بدل بھی دے گا۔ یہ شبہ مبرم ہے، ساری تقدیریں نہیں بدلتی۔ اس میں ایک تقدیر معلق ہے جس کو قضاء معلق بھی کہتے ہیں، یعنی یوں تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ اگر یہ فلاں جگہ جائے گا تو نقصان اٹھائے گا، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو نہیں نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ جو اخیر والی تقدیر ہے وہ تمہاری دعاؤں سے بھی ٹل سکتی ہے، تمہاری دعاؤں سے بھی وہ ٹل سکتی ہے، لیکن جو قضاء مبرم ہے، تقدیر مبرم، وہ اللہ رب العزت نے اس کو اٹل فرما دیا۔ اب وہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں مبرم کیا ہے، شبہ مبرم کیا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تقدیر کی تھوڑی سی بحث میں کرنے کے بعد کیوں میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر مسلمان کو سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ لیکن
انسان کی یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو برائیاں اس کی زندگی میں ہو جائیں ان کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے. مثال کے طور پر چوری کر کے، زنا کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے یہ نہ کہے اللہ کے چاہنے سے ہو گیا، نہیں، بلکہ برائیوں کی نسبت اپنے نفس امارہ کی طرف کرے، اللہ کے چاہنے سے. یعنی اللہ رب العزت برائیوں کو چاہتا نہیں، اس نے تمہیں اختیار دیا تھا، چاہے تو نیکی کر، چاہے تو برائی کر. اللہ رب العزت نے تمہیں یہ فرمایا ہے فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن ہم سب کی جزا بعد میں ضرور دیں گے. تو ہمارا تقدیر کا جو یہ معاملہ ہے اس کو میں اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں. تقدیر اور تدبیر دو چیزیں غور سے سن لیجئے کیا مطلب ہے. مثال کے طور پر آپ رات کو یہ کہہ کر کے سو جائیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں صبح اٹھوں گا، اور آرام سے پھیل کر کے سو گئے. اس کا مطلب تقدیر پر یقین رکھنا نہیں، بلکہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اٹھنے کے لیے کوشش بھی کرو. تم ہو سکتا ہے الارم کے ذریعے سے کسی کو جگانے کی بات کہہ کر کے، یہ تمام چیزیں کہہ کر کے تم سو. تم اپنے اٹھنے کے انتظامات بھی کرو اور تقدیر پر یقین بھی رکھو. تو یہ جو اٹھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. راستے میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ چلے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو جل کے مری جاؤں گا. تقدیر میں لکھا ہوگا تو جل کے مر جاؤں گا. اس کا مطلب تقدیر پر ایمان لانا نہیں ہے. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے راستے سے بچ جاؤ اور آگ کو بجھاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو، یہ تدبیر بھی کرو. اب یہ مجھے بتائیں کہ رزق جتنا بھی ملتا ہے یہ سب اللہ کے چاہنے سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تمہاری تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے وہی مل رہا ہے. تو گھر میں چلہ ڈال کر بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ کمانے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ پالتی مار کر کے اور کہو کہ میرے تقدیر میں جتنی روٹیاں لکھی وہ آ کے رہیں گی، جتنا چاول ہے، راشن ہے، وہ سب آ کے رہے گا. نہیں، تمہیں حکم دیا گیا جاؤ کام کرو، مزدوری کرو، محنت کرو، پھر تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی آ کر کے رہے گا.